نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں جادو جنات کا روحانی آپریشن کے لیے ایک خاص عمل جو کہ بڑا اکثیر، نایاب، مجرب ہے، میری زندگی کا حصہ ہے، اساتذہ کی طرف سے اس عمل کی اجازت ہے، باقاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس پرفتن دور میں جہاں دوسرے فتنوں کی بہتات ہے، وہاں جادو بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ حاسدین حسد کی وجہ سے مختلف حربے اختیار کرتے ہیں، اس میں جادو کا مین مرکزی کردار ہوتا ہے۔ جادو کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، اندرون ملک بھی پریشان ہے، بیرونی ممالک میں بھی پریشان ہے۔ خصوصاً بندہ ناچیز جادو جنات کی ویڈیوز بنا کر اس لیے آپ کی خدمت میں اپنی پریکٹس پیش کر رہا ہے تاکہ آپ اپنا دفاع کر سکیں، تاکہ آپ اپنی حفاظت کر سکیں۔ روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پا سکیں، جادو جنات کے وظائف سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمیں ای میل کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ماہر اساتذہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ اسٹاف کی نگرانی میں باقاعدہ تجوید کا مکمل کورس، قرأت و تجوید کے ساتھ تعلیم قرآن، ترجمہ و تفسیر پر مبنی قرآن کریم کی تعلیم کا آن لائن انتظام ہے۔ اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری اسکائپ پہ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبروں پہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبرز نوٹ فرما لیجئے: 0092 321 6719 583 0092 305 6425 397۔ ان نمبروں پہ آپ ڈائریکٹ بھی کال کر سکتے ہیں، ان کی واٹس ایپ، آئیمو اور وائبر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہم سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مشکل سے مشکل مسئلہ جو آپ سمجھتے ہو پیچیدہ ہے، کسی معالج سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہو، تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ شروع میں بتا چکا ہوں، اس پرفتن دور میں جہاں باقی فتنوں کی بہتات ہے، وہاں جادو بھی عام ہو رہا ہے۔ جادو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، جن کا پیشہ ہے۔ حاسدین ان کو بھاری رقوم دے کر اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو تکلیف دینے کے لیے انہیں آمادہ کرتے ہیں، اور وہ جادوگر شیطانی قوتوں کے ذریعے مختلف اوقات میں تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ چونکہ حاسدین نے بھاری رقوم دے کر اپنے شیطانی کارندوں کو ایکٹیو کر دیا ہوتا ہے، وہ پھر ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے میری پریکٹس آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ نہ صرف عوام الناس میرے اعمال سے فائدہ اٹھا رہی ہے، بلکہ بڑے بڑے عاملین بھی الحمدللہ میرے روحانی اعمال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور باقاعدہ رابطہ بھی کرتے ہیں، مشورہ بھی کرتے ہیں، علاج معالجہ کے سلسلے میں بھی
رابطہ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی معالج مجھ سے کوئی مشورہ کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھ سے مشورہ کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ علم جتنا پھیلائیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ بخل اور کنجوسی طبیعت میں اور مزاج میں بالکل نہیں ہے، اس لیے خاص اعمال آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ روحانی آپریشن برائے جادو جنات، یہ عمل جو آج بتا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچئے گا، معالج سے رابطہ ضرور کیجئے گا، جس معالج پر آپ کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو۔ ناظرین، اس عمل کرنے سے پہلے اپنا مضبوط حصار کیجئے گا، اپنی پروٹیکشن کیجئے گا۔ اپنا مضبوط حصار کرنے کے بعد اس عمل کو کیجئے گا تاکہ کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کے بچوں کو تکلیف نہ ہو، آپ کے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ حصار میں سب کی نیت کر لیجئے گا۔ بہت سے لوگ صرف وظائف بتا دیتے ہیں مگر ان کی احتیاطی تدابیر نہیں بتاتے۔ بندہ کا مزاج ہے کہ وظیفے سے پہلے اس کی احتیاطی تدابیر بتا دی جاتی ہیں کیونکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے۔ ناظرین، 7 دفعہ درود شریف، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، اس کے بعد سورۃ صافات کی ابتدائی آیات اور سورۃ جن کی 4 ابتدائی آیات، سورۃ کافرون 7 دفعہ، سورۃ اخلاص 7 دفعہ، سورۃ فلق 7 دفعہ، سورۃ ناس 7 دفعہ، پھر درود شریف 7 دفعہ۔ یہ حصار کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے وظیفہ فار پروٹیکشن کے نام سے، وہاں بھی آپ یہ حصار دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی بتا دیتا ہوں، بلکہ بتا چکا ہوں احتیاطاً، کہ آپ یہاں بھی وظیفے سے پہلے میرا حصار کا طریقہ سن لیں، اسے اختیار کریں، اس کے بعد یہ عمل کریں۔ معالج سے رابطہ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، معالج میری صورت میں ہو، معالج کسی اور صورت میں ہو جس سے آپ کا پہلے سے کانٹیکٹ موجود ہو۔ روحانی آپریشن برائے جادو جنات۔ اب میں عمل کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، سورۃ اخلاص 41 دفعہ پڑھیں۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ اخلاص 41 دفعہ پڑھنے لگیں تو آپ کے سامنے ایک کدو رکھا ہوا ہو، کدو کوئی بھی ہو۔ رسولی کا ایک وظیفہ میں نے دیا ہے، اس میں بھی میں نے کدو کا ذکر کیا ہے، تو فضول سوال میرے سامنے آتے ہیں کہ کدو کس طرح کا ہو، گول ہو یا دوسرا لمبا ہو۔ تو یہاں میں اس کنفیوژن کو دور کر رہا ہوں کہ کدو لمبا ہو یا گول ہو یا جو بھی آپ کو مل جائے وہ لے لیں۔ 41 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، کدو پہ پھونک مار دیں، اس نیت سے پڑھیں کہ جادو کی کاٹ ہو رہی ہے، اس نیت سے پڑھیں کہ جنات کے ذریعے جو جادو کا اثر ہے اس کی کاٹ ہو رہی ہے۔ اس میں پورے گھر کی نیت بھی کر سکتے ہیں، پورے گھر کے افراد کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ یا مریض خود نہیں کر سکتا تو دوسرا شخص بھی کر سکتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار کر سکتا ہے۔ کوشش کریں یہ عمل خواتین نہ کریں، کوشش کریں یہ عمل مرد کریں، خواتین نہ کریں۔ یہ عمل بڑا مضبوط اور بڑا خاص ہے اور اس میں کافی احتیاطیں کرنی پڑیں گی، احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی پڑیں گی۔ خواتین سے ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، اس لیے یہ مضبوط دل والا کوئی مرد ہی عمل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔
خاتون بھی کر سکتی ہے لیکن معالج کی اجازت کے ساتھ۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کدو کو سامنے رکھ کے 41 دفعہ پڑھیں۔ 41 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آیت نمبر 44 سورۃ انعام، آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 44، اس کو پڑھتے رہیں اور چھری سے کدو کو کاٹتے رہیں، اس نیت سے کہ جادو کی کاٹ ہو رہی ہے، جادو جنات دونوں کی کاٹ ہو رہی ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے کروانے والوں کو بھی تکلیف پہنچے اور جو عامل جادو کرے گا انشاءاللہ اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ تکلیف پہنچے گی۔ کدو کاٹتے رہیں اور آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں۔ آیت مبارکہ کے پڑھنے کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ کدو کو اتنا کاٹیں چھری سے کہ پھر کاٹنے کی گنجائش نہ رہے، اس طرح چور چور ہو جائے کدو، اتنے ٹکڑے ہو جائیں کدو کے کہ کاٹنے کی گنجائش نہ رہے، مزید کاٹنے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ پھر جو مریض جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ جادو ہے، یہ کٹا ہوا کدو کپڑے میں باندھ کے یا شاپر میں ڈال کے اس کے سرانے رکھ دیں، رات بھر مریض کے سرانے رہے، صبح اس کدو کو دفن کر دیں کہیں دور جا کر، گھر میں نہیں دفن کرنا، کہیں دور جا کر دفن کر دیں۔ یہ عمل 7 دن تک کریں، ہر روز نیا کدو ہوگا انشاءاللہ۔ 7 دنوں میں مریض بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہ روحانی آپریشن باقاعدہ ہم خود کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علاج معالجہ کی غرض سے رابطہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ روحانی آپریشن جو لوگ دور رہتے ہیں مجھ سے علاج کے لیے رابطہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے تو ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ادر کنٹریز میں رہنے والوں کے لیے بھی یہ روحانی آپریشن اگر میں نے کیا ہے تو الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ روحانی آپریشن بڑا مضبوط ہے، مگر خیال رکھیں، حصار کریں، معالج سے رابطہ ضرور کریں، کسی سے مشورہ ضرور کریں، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو کسی عمل کی وجہ سے بطور ریاکشن تکلیف ہو۔ ناظرین، یہ عمل 7 دفعہ کریں گے، 7 دن کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جادو جنات کی وجہ سے جو مسلمان تکلیف میں ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ سب کو شفا یاب کرے۔ علاج بہت ضروری ہے، اعمال بہت ہیں، سینکڑوں اعمال ہیں۔ آج میں اپنی پریکٹس کا خاص عمل آپ کی نظر کر چکا ہوں، سریام چراغ جلا رکھا ہے، جس کا جی چاہے روشنی پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔